جی السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ اللہ پاک آپ سب کو تندرستی سے عطا فرمائے۔ اچھا جی، پرہیز کا کیا رول ہے؟ پرہیز کیسے کرنا چاہیے اور کب تک کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے دیکھیے میرے بھائی، میرے دوستو، سمپل یہ ہے کہ اگر آپ کو مزاج کا پتہ ہوگا تو پرہیز ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈائگنوز ہونا آدھا علاج ہوتا ہے۔ تو اس میں طب یونانی بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے اور طب صابر بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ دیکھیے، آج ہم یہ بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کا مزاج صفراوی ہے، بلغمی ہے، سوداوی ہے یا پھر ریائی مزاج ہے، یعنی غدی عضلاتی مزاج ہے، اعصابی مزاج ہے، یا پھر سوداوی جس کو عضلاتی اعصابی مزاج کہا جاتا ہے، یا پھر ریائی جس کو عضلاتی غدی مزاج کہا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے جب ہم علامات کو دیکھتے ہیں، اگر ہمیں علامات کا پتہ ہے۔ اب اگر بالفرض آپ کا مزاج ہے سر عضلاتی غدی یعنی خشک گرم، جب آپ کا خشک گرم مزاج ہوگا آپ کے جسم میں ریا ہوگی، بلڈ پریشر اپ ہوگا، گیسز یا تبخیر ہوں گی، آپ کو قبض بھی ساتھ میں ہوگی لیکن شدید قبض نہیں ہوگی، زبان آپ کی نہ تو سرخ ہوگی، نہ ہی کالی یا نیلگوں ہوگی، اور نہ ہی جیسے چھاچھ یا لسی بالکل باریک زبان کے اوپر سفیدی طے وہ بھی نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ آپ کی زبان سائڈوں سے سرخ، سینٹر میں کٹ یا موٹی طے، اور وہ جو موٹی طے سفیدی مائل ہوتی ہے وہ یا تو سفید یلوش ہوتی ہے، یا پھر سفید سرخ طے ہوتی ہے، یا سفید بلیکش طے ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ عضلاتی غدی یعنی خشک گرم، مطلب تمام قسم کی پروٹین بند، تمام خشک گرم چیزیں بند۔ استعمال کیا کرنا ہے؟ خشک گرم اور گرم خشک چیزیں چھوڑنی ہیں، باقی ساری چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس کے علاوہ فلاں چیز بھی اسی مزاج کی کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ جی سر، بالکل استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے۔ ایک معالج یا طبیب جو بتاتا ہے وہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ وہ آپ کو چند ایک چیزیں بتاتا ہے کہ جی آپ یہ چیزیں کھائیں، اس سے آپ کو بہتری ہوتی ہے، لیکن اس کی بتائی ہوئی چیزوں کے علاوہ جب آپ سلیکشن کرتے ہیں اور اگر آپ خشک گرم یا گرم خشک چیز کو کھا لیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ جیسے معالج نے آپ کو منع کر دیا جی آپ کسی بھی قسم کا گوشت نہیں کھا سکتے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بینگن جو ہے ان کو فرائی کیا اور کھا لیا۔ مائی ڈیئر، وہ بھی تو پروٹین ہے، وہ اس کا مزاج بھی تو خشک گرم ہے، تو یہاں پہ آپ کا پرابلم پھر وہی اسٹل سیم رہے گا۔ تو پہلی چیز ہے سمجھنا۔ دوسری چیز، آپ نے جو پرہیز کرنا ہے، جو آپ کا ٹیمپرامنٹ باڈی کا یا مزاج ہے یا جو قلت آپ کے خون میں ہے، وہ قلت کو پیدا کرنے والی چیزیں آپ نے روکنی ہیں، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، باقی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرہیز کب تک کرنا ہے؟ دیکھیے، جب تک آپ کو جو علامت یا مرض ہے طبیب نے یا معالج نے ڈائیگنوز کیا اور اس کی ٹریٹمنٹ آپ کو بتائی، چاہے وہ خوراکی علاج میں بتائی یا پھر ادویاتی علاج میں بتائی، اس کو آپ جاری تب تک رکھیں گے جب تک آپ کی وہ سمٹم، وہ علامت یا وہ مرض ختم نہیں ہوتا۔
اس کے بعد اگر آپ پرہیز 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 جاری رکھتے جائیں گے تو پھر آپ ایک اگلے مرحلے میں چلے جائیں گے. جیسے بالفرض اگر میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کہوں کہ ایک بندے کا، ایک صاحب کا مزاج یا ایک عورت کا مزاج انتہا سے زیادہ گرم خشکی یعنی سفراوی مزاج تھا. مالج نے کیا کیا، اس کو گرم چیزیں بند کر دیں. اب وہ کیا کر رہا ہے، ٹھنڈی چیزیں کھا رہا ہے، تر چیزیں کھا رہا ہے، ٹھنڈی چیزیں کھا رہا ہے. کھاتے 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 اس نے اپنا مزاج کنورٹ کر لیا اور وہ اگلے مزاج میں چلا گیا، اور وہاں پہ پھر اس کو کیا ہوگا، اعصابی یا پھر سوداوی مرض شروع ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی علامت شروع ہو جائے گی. اور ایسے بہت سے کیسز میں نے دیکھے ہیں سر کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے دن وہاں سے دوائی کھائی، پھر وہاں سے کھائی، پھر وہاں سے کھائی، اور اتنے سال ہو گئے ہیں جی ہمارے مرض نہیں ختم ہو رہے. وہ کبھی کس شکل میں چلا جاتا، کبھی کس شکل میں چلا جاتا، جیسے معدے کا مرض ہے. تو اس کے اوپر ذرا غور کیجئے گا، اس کو سوچئے گا ضرور اور اس کو دیکھیے گا. اور اگر آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا، آپ میرے سے رابطہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے سوال کریں، مجھے واٹس ایپ کریں، مجھے فون کریں، میں آپ کی رہنمائی کروں گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ العزیز آپ ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیے تندرستی صحت دینے والی ذات اللہ ہی ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی مرض ہو اپنے رب کی طرف رجوع کریں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نچھاور کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور ساتھ میں دوائی کا علاج یا خوراکی علاج بھی جاری رکھیں. اگر آپ کو میری یہ خدمت پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیوز کو اپنے فرینڈز میں لازمی شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو، لوگوں کو اویئرنیس ہو، لوگوں کو پتہ چلے. فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم.